40 سال کی عمر پاک تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور مکہ والوں کے درمیان تبلیغ اسلام شروع فرمائی۔ شروع میں آپ نے اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کی، ان کے سامنے اسلام کو رکھا، اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے، بہت قریبی ساتھی تھے، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد، آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد، آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے، ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا، کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا۔ وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے، کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر، یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں، اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑیں، حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن دیا تھا، اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا، آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے، اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، بس اتنی بات تھی۔ اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے، وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم، وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب، وہ سینہ سپر رہتے تھے، ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ والے، کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے، ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا، قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے۔ تو مکہ کے سارے جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے تھے، سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو، تمہاری وہ کفالت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے، ایک کام کرو، تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں، اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے مکہ والو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا،
اعلان کر دیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا. یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے. یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا. شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے. یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا. ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے. یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے. یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی. اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے. وہ تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتے. حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا. انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ یہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے. لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا. کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے. اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا. پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا. جو شفیق و مہربان چچا رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے. تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے. انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا. آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیقہ حیات، اور صرف شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا. ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال تھا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں عزیزو. تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے. اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی، اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے،
یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک۔ اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، بلاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری امان میں ہے، جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا، یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا، آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے، ارکان الگ ہوتے رہے، مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے، لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کو رکھتے، اس کی اچھائیاں بتاتے، لوگ متاثر ہوتے۔ ایک سالانہ بازار لگتا تھا، اوکاز میلہ جس کو کہتے ہیں، اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے۔ جو لوگ دور دراز سے وہاں پر جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے، اوکاز کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے، تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوکاز میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے، چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی۔ محنت آدمی، اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا، عزت والا، پیسے والا، مال والا، بہت کچھ تھا۔ عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا، اے محمد، آپ اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو خوبصورت، ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ بولو۔ یا اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں گے، یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو، یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں جواب میں
کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا. وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں. عزیزان گرامی اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں. اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے، اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی. وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا. فوراً بھاگتا ہوا آیا، اپنی جماعت سے کہنے لگا، اے لوگو ادھر آؤ، میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں، یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے. سننے کو جی چاہتا ہے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا. لوگوں نے کہا، عتبہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے، کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا، میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا. اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا. وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں. نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال. پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا، ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے. عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے. میرا مولا فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا. آج کی سچویشن کے اعتبار سے آپ کو کہوں گا، اب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکا. پوری دنیا میں دین غالب آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کوششیں فرمائی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اولیاء کاملین نے کی. یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا آ رہا ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے. 14 صدیوں میں ہو سکتا ہے کبھی 2 بر اعظم پر، کبھی 3 بر اعظم پر دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی اسلامی، کبھی کبھی 50 سے زیادہ کنٹری. آج بھی 57 کنٹریز بنام اگرچہ مسلمانوں کی ہیں، حکومت اسلام کی کہی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی غلبہ ہم نہیں کہہ رہے. غلبہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے ہر خطے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے، ہر گھر میں نہ آ جائے. وہ دور آئے گا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی. بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے، فرقے دیگر مذاہب ادیان تو چھوڑو، پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ، بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ. دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے. اس کے لیے کیا کیا کیا؟ اب یہ غموں کا سال گزرا تھا،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے، تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو و نما ہوئی، پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے، ریولیوشن لانے والی جو زمین ہے۔ ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم، یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، دانشور بھی ہے، اس نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے، یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں، نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے، اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا، مسلمان تو نہیں ہے، نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا، اس نے کہا یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں عربوں کو ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تم کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے مدینے سے نکلا ہوا انقلاب یہ نیوکلیئر سے کم کا نہیں تھا، اگرچہ دشمنوں کی زبان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ نیوکلیئر اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر اثر ہو جاتا ہے۔ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ریولیوشن اسلام کا جو مدینے سے آیا ہے دنیا میں، وہ آج تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انقلاب جس زمین سے آیا اس زمین کا جغرافیہ جاننا ضروری تو ہے۔ یثرب بیماریوں کا ایک مرکز، لوگ وہاں پر زیادہ جانا پسند نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے پرانے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ہیں کہ یثرب میں پڑھے تو اس کو طابہ، طیبہ اور مدینۃ المنورہ بنا۔ حضور کے قدموں کی برکت ہے، بلکہ جہاں جانے والے بیمار ہو کر کے آتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بیمار وہاں جا کر شفا لے کر آتے۔ میرے آقا نے فرمایا غبار المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی اڑنے والی دھول مٹی میں بھی شفا ہے۔ ہاں، مدینے سے جو صحابہ گھوڑ سواری کرتے یا گھوڑے پر دوڑ کر کے نکلتے، تو گھوڑے جب دوڑتے تھے تو ٹاپ کے نیچے سے دھول اڑتی تھی، اور دھول جو چہروں پر آتی، فرمایا گیا کہ وہ دھول کو صاف نہ کرو۔ دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو دھول مٹی اپنے چہرے سے ہم پوچھتے ہیں، مدینے کی مٹی کے لے کہا مت صاف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جسموں کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، شفا ہے۔ وادی بطحان آج بھی وہ علاقہ ہے جہاں خاک شفا جس کو مشہور کا سارے لوگوں میں مشہور ہے، ایک مٹی مدینے کی وادی بطحان، وہاں کے لوگوں کے جسموں میں کھجلی تھی، تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لے کر جسموں میں لگا لو، انہوں نے لگایا، زندگی بھر کے لیے ان کو شفا مل گئی۔ آج تک وہاں سے جو تبرکات کے قائل ہیں وہ تمام اہل عقیدت، اہل محبت اس مٹی کو عقیدت سے اٹھا لاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے مٹی لاتے ہیں لوگ، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کا پورا مدینہ دارالشفا ہے، پورا مدینہ دارالشفا ہے۔ اب رہی بات وہ دوسرے لوگوں کی، ان کو کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے۔ ان ظالموں کو ابھی دلیلوں میں الجھنے کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی دی ہے ان کو کہ یہ مندروں کو دیکھنے کے لیے عرب سے یہاں آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے مدینے میں اٹھانے والی مٹی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو قبر پوجوے ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ساری مندریں مبارک، ہمارے لیے میرے آقا کے قدموں سے لگی مٹی مبارک، تم اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ اب یہ یثرب سے 6 لوگ آئے تھے حج کے دوران، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا۔ مدینے کے والوں کی ایک اور طبیعت میں بتا دوں کہ پورے عرب آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی
جدہ میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، طائف میں جاؤ، دمام میں جاؤ، کہیں پر بھی، مکہ میں جاؤ، لوگوں سے بات چیت، ہمارے سب جگہ کے لوگوں سے بات چیت ہے، لیکن سب عرب کے لوگ خود بھی کہیں گے اہل المدینہ ارق قلوبا، سارے عرب یہ کہتے ہیں مدینے کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں، آج بات کرنے میں بھی ان کے ہاں بڑی متانت ہے، سنجیدگی ہے، وہ اجنبی لوگوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ بہت سارے سعودیوں کی بد مزاجی سے لوگ تنگ آ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جانتے ہیں عربوں کی بد مزاجی کیسی، اکھڑ دماغ کے بدو لوگ، لیکن مدینے والے اس طرح نہیں کرتے۔